اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آنے والے سارے اوصیاء اور حجج الہی کے غیبت کے تذکرے کا پہلا حصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، اور جس کتاب سے ہم اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ، جس کے مصنف کا نام ہے آغائے شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب یوشع ابن نون کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کیا۔ حضرت یوشع ابن نون کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک کے جتنے بھی رہبران تھے وہ 400 سال تک غیبت میں رہے، تقریباً 400 سال تک غیبت میں رہے، اور جب ان میں سے آخری ظاہر ہوا تو انہوں نے جناب داؤد علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائیں گے اور زمین کو ظالم حاکم اور اس کے سپاہیوں اور اس کی فوج سے پاک کریں گے اور نجات عطا کریں گے۔ لوگوں نے ان کی جناب داؤد علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا۔ نبی داؤد علیہ السلام یہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور ان کے بھائیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ داؤد ہیں، یہ ہمارے بھائی داؤد ہی ہیں جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کے شیعوں کو، ان کے چاہنے والوں کو یہ خبر ہو چکی تھی، ان کی ولادت کی خبر اور ان کے پیدائش کی خبر ہو چکی تھی، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ سن بلوغ تک پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے، یہ سارے کے سارے ان کے چاہنے والے جو تھے وہ ان سے ملاقات کرتے تھے، مگر ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے، انہیں پہچان نہیں سکتے تھے، اور انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ وہی ہیں جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی بھی شخصیت ہے کہ جو ہم سے ملتے تو ہیں لیکن ہم اپنے امام کو نہیں پہچان سکتے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد خود جناب سلیمان علیہ السلام نے بھی اس امر کو پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ یہ بھی روایت میں ہے اور یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے خود اپنا عقد بھی کیا، اور یہ کتاب کمال الدین اور تمام النعمہ جس کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں خود باقاعدہ طور پر آغا نے یہ تحریر فرمایا کہ انہوں نے اپنا عقد کر لیا تھا، اور عقد کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ کو اور ان کے خانوادے کو بھی ان کی غیبت کا علم نہیں تھا، ان کے حقیقی مقام الہی کا علم نہیں تھا، اس کی خبر نہیں تھی، اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے خود سے آ کر کے انہیں نہ بتایا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ اللہ ہمارے مولا کی غیبت کو جلد از جلد ختم کرے اور ان کا ظہور فرمائے، اور ہمیں اپنے امام کے غلاموں میں شمار فرمائے، اور ہمیں قوت عطا کرے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الغوث